رسول
سچ بتائیں مزہ آیا؟ اگر مزہ آیا تو سب مل کے سبحان اللہ کہیں ماشاء اللہ. اور میں بھی بتاؤں میں پیچھے بیٹھ کے اگلے آنے والے نعت خان کے لیے کچھ تیاری کر لیتا ہوں. میں بھی سب کچھ وہیں چھوڑ کر میں ہو چکا تھا. اللہ پاک ان کے لحن اور سفر میں اور برکت دے. پہلے نعت تھی شعری انداز میں، اب نعت کا آغاز ہے نثری انداز میں. علماء کا ٹائم شروع ہوتا ہے.
ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا موجود ہے. محترم کے بیانات سنیں گے, گفتگو سنیں گے. تمہیدی کلمات کے سلسلے میں ایک دو باتیں علماء کی توجہ کے ساتھ, ان کی اجازت سے اور محبت سے, اور تمام آج کل مسئول بیٹھے ہیں ان کی بھی توجہ چاہوں گا. عام طور پر بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ کوئی بھی وہ کام کرو, کوئی بھی آقا کی تعریف توصیف کا سلسلہ شروع کرو تو خام خواہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بندہ نکل پڑتا ہے کہ ایسے کیوں ہے, ویسے کیوں ہے, اس طرح کیوں کہا جاتا ہے, اس طرح کیوں مانا جاتا ہے. تو جہاں ایک اچھائی کا سلسلہ چلتا ہے وہاں ساتھ ساتھ نکتہ چینی چلتے ہیں. تو یہ چند اشعار ہیں شعری نثر میں, اور اسی سلسلے میں علماء کی محبت کے ساتھ توجہ چاہوں گا میں, اور اس کے ساتھ بعد انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب کا بیان شروع ہوگا. تو آپ کی توجہ سے. راستے میں روک کر ایک معترض کہنے لگا, راستے میں روک کر ایک معترض کہنے لگا کہ محفل میلاد تو کیوں مناتا ہے بتا, محفل میلاد تو کیوں مناتا ہے بتا. طنزیہ لہجے میں کھول کر اپنی زبان مجھ سے وہ کہنے لگا, لکھا ہوا ہے یہ کہاں ذرا مجھے تو دکھا, لکھا ہوا ہے یہ کہاں ذرا مجھے تو دکھا. میں یہ بولا, شاید اپنی زبان میں کہتا ہے, میں یہ بولا شان مصطفیٰ کی اب مجھ سے سنو, شان مصطفیٰ کی اب مجھ سے سنو. بندے اپنے ذہن کے سب دریچے کھول دو, بندے اپنے ذہن کے سب دریچے کھول دو. آیت قرآن میں ہے یہ ترجمہ مجھ سے سنو, آیت قرآن میں ہے یہ ترجمہ مجھ سے سنو. اور اپنے رب کی نعمت کا بہت چرچا کرو, اور اپنے رب کی نعمت کا بہت چرچا کرو. آیت قرآن ہے کہ نعمت رب العلا ہے مصطفیٰ خیر البشر, مصطفیٰ خیر البشر. اے خدا کے بندے رب کی نعمتوں کا شکر کر. یہ ترجمہ ہے اس آیت کا جس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. پھر وہ بولا شرک ہے میلاد یہ کرنا تیرا, پھر وہ بولا شرک ہے میلاد یہ کرنا تیرا. میں یہ بولا شرک کا اس سے نہیں کوئی واسطہ, شرک کا اس سے نہیں کوئی واسطہ. بخاری میں ہے رسول پاک کا قول متین, بخاری میں ہے رسول پاک کا قول متین. شرک کا کچھ خوف مجھے امت پر نہیں, شرک کا کچھ خوف مجھے امت پر نہیں. یا تو پھر اب مصطفیٰ سے اپنا ناطہ توڑ لے, یا اپنے یا ان عاشقوں سے ان غلاموں سے بحث کرنا چھوڑ. بات میری سن کر وہ سوچ کر کہنے لگا, بات میری سن کر وہ سوچ کر کہنے لگا. پھر سوالوں کا جال نیا بننے لگا, پھر سوالوں کا جال نیا بننے لگا. جشن آمد پر لگائے یوں جھنڈے یوں کس نے کیا, جشن آمد پر لگائے یوں جھنڈے یوں کس نے کیا. میں یہ بولا ان کی آمد سے ہے جاری سلسلہ, میں یہ بولا ان کی آمد سے ہے یہ جاری سلسلہ. نصب جھنڈے کر دیے جبرائیل نے سن لے ذرا, ایک مشرق ایک مغرب ایک آمنہ ادھر, ایک مشرق ایک مغرب ایک مکان آمنہ. تل ملا کر منہ بنا کر پھر کیا اس نے سوال, تل ملا کر منہ بنا کر پھر کیا اس نے سوال. کوئی دکھلاؤ تو مجھ کو جشن آمد کی مثال, کچھ دکھلاؤ تو مجھ کو جشن آمد کی مثال. کھول قرآن, کھول قرآن سورہ یونس تو نکال, اجرنا بیٹھے ہیں, سورہ یونس تو نکال. گر تجھ کو کر دے میسر فضل و رحمت ذوالجلال, گر کر دے تجھ کو میسر فضل و رحمت ذوالجلال. خوب کر پھر رب کی رحمت کی خوشی اے بد یقین. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پھر وہ بولا مان لیتا ہوں سبھی باتیں تیری, پھر وہ بولا مان لیتا ہوں سبھی باتیں تیری. عید کیسے بنا یہ عید میلاد النبی, عید کیسے بنا یہ عید میلاد النبی. صرف دو عیدیں ہیں رائج دنیا اسلام میں, صرف دو عیدیں ہیں رائے دنیا اسلام میں. میں یہ بولا عید تو جمعہ بھی ہے اسلام میں, میں یہ بولا عید تو جمعہ بھی ہے اسلام میں.
ایسے تو پھر ہیں کئی عیدیں ہماری سال میں، کیوں پھنسا ہے دل تیرا وہم و گماں کے جال میں، کیوں پھنسا ہے دل تیرا وہم و گماں کے جال میں، ہو گیا خاموش سن کے بات وہ میری، پھر کہا کہ بات مجھ کو بتا دے آخری، پھر کہا کہ بات بتا دے مجھ کو آخری، کہ کب تک چلتی رہے گی تیری یہ عید میلاد النبی، کب تک چلتی رہے گی تیری یہ عید میلاد النبی۔ میں یہ بولا تو پوچھتا ہے کب تلک ہے یہ خوشی، میں یہ بولا کب تلک ہے یہ خوشی، آپ مدثر سے سن نغمہ رضا کا اور جوں، میں یہ بولا آپ مدثر سے سن یہ نغمہ رضا کا اور جوں، حشر تک ڈالیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی روح، ہم پیدائش مولا کی روح، ہم پیدائش مولا ان الفاظ کے ساتھ میں دعوت دوں گا مفتی محمد رضوان صاحب سے، آپ خطیب و امام ہیں جامعہ مسجد غوثیہ کے، اور میں ان سے گزار ماشاء اللہ بڑی محبت کی باتیں کرتے ہیں، اصلاحی باتیں کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے ایک عقیدے سے پردہ اٹھاتے ہیں، جناب مفتی حافظ محمد رضوان صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، لقد بلغت الرسالة ونصحت الأمة ومحوت الظلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أو مغبر في الظلماء كالعلم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بعد الحمد والصلاة علماء کرام ذی احتشام و جملہ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نجیب نے آپ کے سامنے قرآن مجید قرآن شریف کی ایک آیت قدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ کہتے ہیں نمونے کو، ایک رول ماڈل۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارا جو رول ماڈل بنایا ہے، جو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا کوئی بھی پہلو لے لے وہ بے مثال ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی صورت بھی بے مثال بنائی اور آپ کی سیرت بھی بے مثال بنائی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفسرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے آ کے پوچھا اما جان ہمیں یہ بتائیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا خلق کیا ہے؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ ایسا سوال کرنے والے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن حضور ہی کا خلق ہے۔ تو میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا قلم گنبش میں آیا اور لکھ ڈالا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ تو آپ علیہ السلام صورت میں بھی بے مثال اور سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں چند حدیث ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ غزوہ حنین کا موقع تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ جلوہ گر تھے۔
تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سخت جوتا پہنا ہوا تھا، تو میرا جوتا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدم اقدس پر آ گیا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہ چھڑی میرے اوپر رکھی اور فرمایا یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب فرماتے ہیں کہ میرا جوتا جو تھا وہ سخت تھا، جس طرح کہ اگر آپ دیکھیں تو آج کل بھی دیہات میں ایک ایسی چپل جو ہے وہ بنائی جاتی ہے کہ جس کا جو تلوا ہوتا ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم پرانا زمانہ اپنے ذہن میں رکھیں تو ذہن میں یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ اس وقت جو حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جوتا پہنا ہوگا وہ شاید لکڑی کا ہی ہو، کیونکہ سخت ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے قدم اقدس پر ان کا پاؤں آ گیا اور رسول نبی کریم علیہ السلام نے ایک چھڑی ان کے اوپر رکھی اور فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ صحابی سے پریشان ہو گئے، فرماتے ہیں کہ میں پورا دن اور ساری رات پریشان رہا کہ یہ میں نے کیا کر رہا ہوں، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ تو جب اگلے دن صبح ہوئی تو ایک صحابی ڈھونڈتے حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ صحابی وہ بھی پریشان ہوئے کہ میں نے تو کل کا دن بھی بڑی پریشانی میں گزارا، رات بھی بڑی پریشانی میں گزاری، اور آج صبح مجھے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بلا لیا ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دربار گہربار میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ یہ 80 اونٹنیاں مجھ سے لے لے اور مجھے معاف کر دے۔ ذرا غور کریں کہ صحابی رسول کہ جن سے ایک خطا ہو گئی انجانے میں اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک چھڑی ان کے اوپر رکھی، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی چھڑی سے، صحابی کو تکلیف نہیں پہنچی، صرف چھڑی اس صحابی کو اوپر آ گئی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام اس صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ 80 اونٹنیاں مجھ سے لے لو اور مجھے معاف کر دو۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی، ٹھیک ہے کہ میں آپ سے معافی مانگوں، آپ مجھ سے یہ کلمات کہہ رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل جو میں نے تیرے اوپر چھڑی رکھی تھی میں اس کی معافی مانگ رہا ہوں۔ تو ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو اپنے مد نظر رکھیں اور میں اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھوں تو کیا جواب آئے گا کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ایسا اس نے سلوک کرتا؟ کیا میرا اخلاق ایسا ہے کہ لوگ مجھ سے خوش ہوں؟ ہم تو ذرا سی بات پر چاقو اور چھریاں نکال لیتے ہیں، ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ ادھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کو دیکھیں کہ چھڑی ایک صحابی کو اوپر آ گئی تو معافی مانگنے کے لیے 80 اونٹنیاں اس کو دے رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے تو آپ کو معافی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا خلق ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفے صدی کروا رہے تھے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ صفے صدی کروا رہے تھے تو ایک صحابی تھے حضرت سباد رضی اللہ تعالی عنہ، اس سباد کو بھی سواد آ گیا ہوگا۔ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام صفے صدی کروا رہے تھے تو حضرت سباد رضی اللہ تعالی عنہ سب سے تھوڑا سا آگے ہوئے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام چھڑی کی مدد سے صف سیدھی کروائی اور وہ چھڑی حضرت سباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر لگی، صف سیدھی ہو گئی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت سباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے قصاص لوں گا کہ آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی لہٰذا میں اس کا قصاص لوں گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں حاضر ہوں، کیا قصاص چاہیے؟ عرض کرنے لگا حضور جب آپ صفے صدی کروا رہے تھے تو آپ کی چھڑی میرے سینے پر لگی تھی لہٰذا میں بدلہ لوں گا، قصاص لوں گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سینہ مبارک پیش کر دیا، آپ فرمانے لگے لے لے اپنا قصاص، لے لے اپنا بدلہ، آج جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ تو حضرت سباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضور نبی کریم علیہ السلام کو گلے لگایا اور چومنا شروع کر دیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے یا سباد تو کیسے سوال دے رہا ہے؟ مطالبہ تو تیرا کچھ اور تھا اور تو کچھ اور رہا ہے۔ عرض کرنے لگا حضور ماحول آپ کے بھی سامنے ہے، غزوہ بدر ہے، حق و باطل کا مارکا جو ہے وہ مارکا وجود میں آیا ہوا ہے، اگر میں شہید ہو گیا
آپ کے جسم کے ساتھ میرا کوئی مس نہ ہوا تو کل قیامت کے دن میری گواہی کیا بنے گی؟ تو میں آپ کو چوم اس لیے رہا ہوں، آپ کو گلے اس لیے لگا رہا ہوں کہ کل جب معاشر کا دن ہو تو گواہی بن جائے کہ میرا جسم رسول اللہ کے جسم سے مس ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو یہ سیرت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ابھی حضرت نعرہ لگا رہے تھے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کون کون قبول کرتا ہے غلامی رسول میں موت کو؟ تو آج یہ عہد کر کے جائیں، یہ وعدہ کر کے جائیں کہ کسی کی ذات پر کیچڑ نہیں اچھالیں گے۔ آج یہاں پر یہ وعدہ ہو جائے مسجد کے اندر کہ کسی کی ذات پر کیچڑ نہیں اچھالیں گے، اور جو ثنا خان یہاں پر آ کر نعت پڑھتا ہے، اپنی تقریر کرتا ہے، اس کے خلاف بھی کبھی نہیں بولیں گے۔ آج یاد کر کے جانا ہے، کیونکہ ہم میلاد مناتے ہیں، سیرت کو اپناتے ہیں۔ میلاد بھی منا رہے ہیں اور سیرت کو بھی اپنا رہے ہیں۔ تو یہ پیغام آج لے کر آپ جائیں یہاں سے، اور جب گھر میں جائیں تو ہر شخص اپنا گریبان جھانک کر دیکھے، میں بھی دیکھوں، یہ نہیں کہ میں آپ سے باہر ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی اپنا گریبان جھانک کر دیکھوں کہ آج تک مجھ سے کتنی خطائیں ہوئی ہیں، کس کس کا میں نے حق مارا ہے، کس کس کے ساتھ میں نے اچھا سلوک کیا ہے، کس کس کے ساتھ میں نے بدسلوکی کی۔ اگر میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، ہر انسان یہ سوچ لے کہ اگر میں ٹھیک ہو جاتا ہوں تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات کے حوالے سے دو باتیں تھیں جو آپ علیہ السلام کے گھر سے باہر تھی۔ اب ایک بات حضور نبی کریم علیہ السلام کی، وہ کہ جو آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، کیونکہ سیرت کی باتیں ہو رہی ہیں نا، تو ہم نے گھر کا بھی ماحول دیکھنا ہے، باہر کا بھی ماحول دیکھنا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم علیہ السلام باہر سے گھر تشریف لائے تو میں پانی پی رہی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، پانی پیالے میں سے مجھے بھی دینا ہے، کہ جو پانی حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے میں پی رہی تھی، وہی پانی میں سے بچا ہوا پانی حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے لیے مانگ لیا۔ اور جب پیالہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو عطا کر دیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے پکڑ لیا اور مسکرانے لگے اور کہنے لگے، عائشہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ہونٹ کہاں پر لگے تھے؟ یہ دیکھیں، اگر ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہو، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں ایسا سلوک رکھتا ہوں تو وہ گھر دنیا میں ہی جنت ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار نے پوچھا کہ اے عائشہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں پر لگائے تھے؟ تو جس حصے پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالے کو ہونٹ لگائے تھے، بھی اسی جگہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہونٹ لگا کر توفیق مانی۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہے کہ جو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے صحابی ہیں، اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہی تذکرہ چھڑ جائیں تو میں کہتا ہوں کہ دنیا ختم ہو جائے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کی کسی ختم نہیں ہوں گے۔ تو ہم سرکار کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ کہتے کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی تدوین حدیث میں گزار دی اور پھر یہ اعزاز حاصل کیا کثیر الروایہ کہ جو حضور کے کریم علیہ السلام کی سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تقریباً 5300 سے زائد احادیث کا ذخیرہ یہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور سب سے زیادہ انہی کو یہ حصہ ملتا ہے، یہ شرف انہی کو حاصل ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، کیونکہ یہ صوفہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ صوفہ یونیورسٹی وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بٹھا کر پڑھایا کرتے تھے۔ ریاض الجنہ کے بالکل ساتھ یہ حصہ ہے۔ الحمدللہ 2012 میں مجھے عمرہ کا شرف حاصل ہوا تو صوفہ کے مقام پر جا کر میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی۔ تو جب بھی موقع ملتا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا تو میں صفہ کے مقام پر آ کر پڑھتا، الحمدللہ پورا قرآن مجید صفہ کے مقام پر بیٹھ کر میں نے تلاوت کی۔ یہ اللہ رب العالمین کی میرے اوپر ایک خاص عنایت ہے۔ اور ایک قرآن مجید میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ طواف کے دوران مکمل زبانی قرآن مجید میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ اللہ کی عنایت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صفہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، فرماتے ہیں کہ کبھی کھانا آ جاتا کبھی نہ آتا، 2 دن گزر جاتے 3 دن گزر جاتے۔ ایک دن یوں ہوا کہ سخت بھوک لگی ہوئی تھی
اور میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ میں جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور لکڑیاں لا کر ان کو بازار میں بیچتا تو میں گزر اوقات کرتا. آخری بات ہے گزر اوقات کرتا. تو اتنی سخت بھوک لگی ہوئی تھی. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کا وہ حصہ تلاش کیا کہ جہاں سے لوگوں کو آنا جانا ہوگا. عام طور کا سلسلہ جو ہے جہاں پر جاری رہے. تو بیان کرتے ہیں کہ میں ایک اضافی پر آ کر بیٹھ گیا کہ چلیں کوئی سائل یہاں سے گزرے گا تو میری حالت ذات کو دیکھے گا تو اندازہ کر لے گا کہ کتنی بھوک لگی ہوئی ہے. فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو میں نے ان سے قرآن مجید کی آیت کے بارے میں پوچھ لیا کہ چلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھوں گا تو میرے دل کا حال سمجھ جائیں گے. اور سرکار علیہ السلام کی تعلیمات یہ بھی تھی کہ مانگنا نہیں ہے, سوال نہیں کرنا کسی سے, اپنے لیے اپنے پیٹ کے لیے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی سے مانگنا نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی کوئی آیت کے بارے میں پوچھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آیت کا بتایا اور چل دیے. پھر فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. میں نے ان سے پوچھا کوئی شرعی مسئلہ پوچھ لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسئلہ بتایا اور چل دیے. پھر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھا. یہ سرکار علیہ السلام کی تعلیمات تھی کہ میں نے ان سے بھی شرعی مسئلہ ہی پوچھا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور پوچھا اے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی؟ عرض کی جی حضور بھوکا ہوں, کافی دن ہو گئے ہیں, پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ. حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر صفا کے مقام پر پہنچ گئے. وہاں پر ایک دودھ کا پیالہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پیالہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے پیش کیا اور فرمایا ابو ہریرہ یہ دائیں جانب سے شروع کر دو. ابو ہریرہ سرکار کا منہ دیکھتے رہے کہ اتنی بھوک لگی ہوئی ہے تو پھر وہاں سے شروع کر دیا جہاں پر 70 اصحاب صفا اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگے ایک نے دودھ پیا, جی بھر کے دودھ پیا, میری نظر پیالے کے اوپر ہی تھی کہیں ختم ہی نہ ہو جائے. کہتے ہیں ایک نے پیا, دوسرے نے, تیسرے نے, 5ویں نے, 10ویں نے, 20ویں نے, حتیٰ کہ 70 اصحاب صفا نے وہ دودھ نوش فرما لیا. اور جب 71ویں نمبر پر وہ دودھ کا پیالہ میرے پاس آیا تو ایسے ہی تھا جیسے سرکار نے پہلے صحابی کو عطا کیا تھا. پھر 71واں نمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ پی, فرماتے میں نے پیا. پھر فرمایا اور پی, کہتے میں نے اور پیا. پھر تیسری بار فرمایا ابو ہریرہ اور پی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو ایک قطرے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور خود نوش فرما دیا. ایک اس کا پہلو تو یہ ہے کہ وہ ایک دودھ کا پیالہ 71 صحابہ کرام نے پیا. تو میرے امام نے کیا کہا, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر کہ جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. 71 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے دودھ کا پیالہ نوش کر لیا. دودھ کا پیالہ ایک ہی ہے, 71 صحابہ کرام نے پی لیا. ایک پہلو تو یہ کہ یہ سرکار کا معجزہ ہے, اور جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ 71 صحابہ کرام کا جھوٹا دودھ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود نوش فرمایا. یہ ہے رحمت دو عالم ہے, ہر ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہے. مالک کونین ہے, دو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پہلے خود بھی پی سکتے تھے, لیکن نہیں, آپ نے بتانا تھا کہ کسی کا جھوٹا پیو تو عاجزی آتی ہے. کیا آج میں کسی کا جھوٹا پانی پیتا ہوں؟ آج ہر کسی نے یہ سوچنا ہے کہ یہ ڈسپوزیبل ایک گلاس ہے, کیا اس میں کسی ایک نے پانی پیا تو دوسرا کیا اس کو پینا گوارا پڑتا ہے؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے. کیوں ہے؟ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات سبودہ صفات کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے. تو آج ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جتنی باتیں بھی ہم نے سنی ہیں پھر زندگی بھر ان پر عمل پیرا بھی رہے. دعا ہے خدا ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. یہ تھے مفتی حافظ رحمان صاحب جو قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور ان کا نمونہ بتا رہے تھے. اسی نمونے کو
ایک شاعر نے اپنے انداز میں کہا، ایک دو باتیں اس کے بعد محترم کا بیان انشاءاللہ۔ ایسا خالق نے تجھے ترہ دار بنایا، ایسا خالق نے تجھے ترہ دار بنایا، یوسف کو تیرا طلب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، اور کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی، اور کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی، خدا نے محبوب کیا، مال کو مختار بنایا، بے یار و مددگار ایسے کون پوچھے، بے یار و مددگار جسے کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تجھے یار و مددگار بنایا۔ انہی الفاظ کے ساتھ الحمدللہ آج کی محفل کے ہمارے آخری مقرر اور محترم قبلہ حافظ محمد احمد قمر صاحب، ایک بات اس نے بڑی خوبصورت کہی کہ جب قبلہ محترم علامہ محمد شکیل ثانی صاحب کا بیان شروع ہوتا ہے تو باقی بیان باتیں لگے ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ ایک اللہ پاک نے یہ کمال دیا ہے کہ سما باندھ دیتے ہیں اور بات سے بات جلتی جل جاتی ہے اور دنیا میں اتر چلے جاتا ہے۔ تو میں گزارش گزار ہوں محترم مکرم علامہ محمد شکیل ثانی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اب آقا کے ذکر سے ہمارے دل کو منور کریں۔ جناب محترم مکرم علامہ محمد شکیل ثانی صاحب ایک ان کے آنے سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ میں دوستوں سے مزید سوچ رہا تھا تھوڑا محفل میں آگے تشریف لیں، اس کا جان بنتا ہے، محفل کا ماحول بنتا ہے، اور محفل کے بیٹھنے کے لیے ساتھ مل جائیں، بڑی مہربانی کا قریب آ جائیں۔ ذرا دوست اگر بیمار نہیں ہیں تو دیکھ لیں قریب آ جائیں۔ سائڈ پہ تھوڑا سا اسے تھوڑا سا رسول النبي الأمين المكين الحليم الكريم الوفي الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله مولانا العظيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال والتعيين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ قابل صد احترام وزیر احتشام پروفیسر ڈاکٹر حمید راشد صاحب، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، آپ پی ایچ ڈی ہیں، ہماری آج کی محفل کے مہمان خصوصی ہیں۔ قابل صد احترام صدر محفل، زینت محفل، برادر مکرم حضرت علامہ حافظ محمد احمد صاحب دامن برکاتہ العالیہ۔ قابل صد احترام حضرت علامہ مفتی رضوان صاحب، خطیب الامام جامع مسجد غوثیہ یاشور، حضرت
قبلہ حسین خان صاحب، قاری القرآن زید القرآن، قاری علی حسن صاحب سرپرست اسلام سینٹر تجوید القرآن، دیگر قابل صد احترام مسیح احتشام مہمانان گرامی قدر حضرت علامہ طاہر جمال صاحب، خطیب و امام جامع مسجد بلال یوپی، دیگر قابل احترام مسیح احتشام احباب گرامی قدر، معزز خواتین و حضرات، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے جملہ مہمانان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں سرزار ہدیہ شکر ادا کرتے ہوئے آج کی اس عظیم شان محفل جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مولود النبی کمیٹی جاپان کے زیر انتظام ہونے والا چوتھا بڑا پروگرام ہے، الحمدللہ مولود النبی کمیٹی نے اس سال جاپان میں موتیوں کی ایسی نظیر ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے علماء ایک جگہ پر یاشن بھی جمع تھے، آج بھی الحمدللہ یہاں پہ جمع ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک کریڈٹ ہے مولود النبی کمیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے سرپرست محترم اصغر صاحب یہاں موجود ہیں، اور محترم ملک ریاض صاحب، رانا محمد عامر صاحب، اس کی پوری کمیٹی یاشن مسجد سے جنہوں نے یہ آغاز کیا، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال زندگی رہی تو اور بھی بہت سارے پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ مولود النبی کمیٹی کے ذریعے انتظام ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مستی اور کیف بڑھتا چلا جائے گا، اور وہی نظارے جو پاکستان میں دیکھتے ہیں، وقت آئے گا اہل جاپان دیکھیں گے کہ میلاد کے مہینے میں ہر گھر میں چراغیں ہوں گے، ہر گھر میں محفل ہوگی، ہر یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا گھر بنا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں کہ رب کائنات ہم سب کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مرنا اور جینا عطا فرمائے۔ دوستان محترم، وقت نے اپنی تنابیں پھینک لی، اور میں یہ اتفاق ہے شب اتفاق، جب میرا یاشو مسجد میں خطاب تھا تو سیم یہی ٹائم تھا، 11 بجنے میں 7 منٹ باقی تھے، اور آج بھی وہی ٹائم ہے، اور اس دن بھی میں نے کتاب 12 بجنے سے پہلے چھوڑ دیا تھا، 5 منٹ پہلے میں نے قبلہ حسین خان صاحب کو اپنا خطاب دے دیا تھا، 57 منٹ میرا وہاں خطاب ہوا تھا، آج مجھ سے بھی کم کروں گا، 45 منٹ کم۔ آپ نے گھڑیوں پہ نوٹ رکھیں، میری گھڑی پہ اس وقت 12 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش 11 بجنے میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ جو وقت دیا ہے 45 منٹ میں اس کے اندر ہی اپنی بات جہاں پہ پہنچے گی، پھر آگے دیکھیں گے معاملہ کیا بننے والا، انشاءاللہ وقت کی پابندی کریں گے۔ میں نے گھڑی کو نہیں دیکھنا، میں نے آپ کو دیکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پورے وقت پہ بریکیں لگ جائیں گی، بات جہاں بھی ہوگی، لیکن بات کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو، میرے آقا کے جشن کو بطور عید منانا یہ حکم قرآن ہے۔ آج کا موضوع یہی ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بطور عید منانا، یہ عجیب کیوں چھیڑ دیا؟ 1400 سال گزر گئے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بطور عید منا رہے ہیں، اور آج کی صدی میں جو لوگوں کو جانے کیا ہو گیا، وہ قلم اٹھا کے جن کو سے یہ کا پتہ نہیں لکھنا شروع کر دیا کہ یہ عید کہاں سے آئی۔ ارے نادانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، عید الفطر کہاں سے آئی؟ عید الاضحیٰ کہاں سے آئی؟ قرآن کہاں سے آیا؟ اسلام کہاں سے آیا؟ اگر میرے مصطفیٰ کا وجود اکبر نہ ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ پاکستان ہوتا، نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، کچھ نہ ہوتا اگر وجود مصطفیٰ کا ہوتا۔ یہ سب صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیت کا صدقہ ہے جو ہم ہیں، سب کچھ انہی کے تو ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو یوم عید منانا، مجھے ایک سمجھ نہیں آتی بھی یہ تو عید، اگر جشن ولادت مصطفیٰ کو عید کہہ دیا، بھئی ہم تو ہر جمعہ کو عید مناتے ہیں، بولیے ہمارا جمعہ یوم عید ہے یا نہیں؟ بولیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، عید کے دن ہم نہاتے بھی ہیں، اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، ہم تو مہینے میں 4 عیدیں مناتے ہیں۔ اس عید کا فتویٰ نہیں، میں اس عید کا فتویٰ نہیں،
عیسائی ہر اتوار کو عید مناتے ہیں کہ اس دن ان پر رب کائنات نے مائدہ اتارا، اور قرآن نے اس دن کو قرآن نے عید کہا جس دن مائدہ اترا۔ بھئی ہم تو جمعہ کے دن کو بھی عید مناتے ہیں، اس پر وہ فتویٰ تک نہیں آیا۔ بھئی حضور علیہ السلام کی ولادت کے دن کو عید کہہ دیا، اس پر ہی فتویٰ کیوں؟ حضور علیہ السلام کی ولادت کو اگر ہیپی برتھ ڈے کہہ کر منا لیا، اس پر ہی فتویٰ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دشمنی ہے تو میرے مصطفیٰ سے، تم پہ اور میرے آقا کی عنایت نہ سہی، تجھ پہ اور میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احساس ہے۔ جس نبی کے صدقے میں کلمہ ملا ہے اس کا دن نہ منائے تو کائنات کی کوئی خوشی منانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ ارے ساری خوشیاں نیچے رہ جاتی ہیں، میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی ساری خوشی اس کے اوپر بڑھ جاتی ہے۔ کس کس کو روکو گے؟ جو کے لوگوں کو پاکستان میں لوگ اپنا تن من دن اپنا مال و دولت سب کچھ میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی پہ خرچ کر رہے ہیں۔ جاؤ مصر والوں کو روکو، شام والوں کو روکو، مدینہ والوں کو روکو، مکہ والوں کو روکو، ترک کہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی روئے زمین کا کوئی ایسا خطہ دکھا دیں جہاں مسلمان بستے ہوں، ایک بھی عاشق رسول بستا ہو وہ اپنے گھر کی جھنڈا لگا کے حضور کی ولادت کا دن منائے۔ تو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو یوم عید کہنا یا یوم عید منانا یہ کوئی نئی بات بولیے۔ اب دیکھیں آپ جمعہ کو عید میں اس پر اتفاق ہے سب کا، بولیے جمعہ عید ہے یا نہیں؟ عید ہے، یہ کیوں عید ہے؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ بدن عید اس لیے بنا، اس دن سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، ان کی تخلیق ہوئی۔ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، انہیں اللہ نے بنایا، روح پھونکی۔ جس دن سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی وہ دن تو بن گئے یوم عید، بولیے وہ دن تو بن گئے یوم عید۔ اور وہ آدم علیہ السلام کے جن کی تخلیق ہوئی جمعہ کے دن، وہ دن تو ہمارے لیے یوم عید بنا۔ اور وہی آدم علیہ السلام جس رسول کے صدقے 350 سال کے بعد دعا کرے اللہ مغفر لی بے محمد مولا، مجھے محمد مصطفیٰ کے نام پہ معاف فرما دے۔ ارے جس رسول کے صدقے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو، اس رسول کی آمد کا دن کیا یوم عید نہیں بنے؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو یوم عید نہ ماننا، بھئی یہ قرآن کا انکار۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے میرے مصطفیٰ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے قل فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ کہ تم پر جو فضل اور رحمت بعثت مصطفیٰ کی صورت میں، ولادت مصطفیٰ کی صورت میں تم پر جو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہوئی ہے فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشی منایا گیا ہے۔ یہ قرآن کی نص ہے، اس کا انکار کرے۔ میں نماز کیسے پڑھتے کہتے قرآن میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا حکم قرآن میں آیا، یہ قرآن کی نص ہے، نماز اس لیے پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ تم دیتے ہو کہتے ہیں قرآن میں آیا وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ قرآن کی نص ہے۔ زکوٰۃ اس لیے کہ قرآن میں آیا، نماز اس لیے کہ قرآن میں آیا، روزہ اس لیے کہ قرآن میں آیا۔ فَلْيَفْرَحُوا بھی اللہ کے قرآن میں آیا ہے۔ آؤ اگر اللہ کے قرآن کو مانتے ہو تو رنگین چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یہ بھی حکم قرآن ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا میرے مصطفیٰ کی کائنات میں جلوہ کری ہوئی ہے۔ اے ایمان والو اور کچھ نہیں چاہتا، ولادت مصطفیٰ ہے، فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں منایا کریں۔ خوشیاں منانا عید ہے، بولیے نا۔ اب دو عیدیں جو آپ مناتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کیوں مناتے ہیں؟ سوال یہ ہے عید الفطر اس لیے مناتے ہیں کہ 30 دن روزے رکھے، اللہ کی خاطر بھوکے پیاسے رہے۔ اب 30 دن جب روزے رکھ لیے اب شکرانہ ادا کرنا ہے، اللہ قبول کر لے۔ اللہ کی بارگاہ سے ان 30 روزے رکھنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ بس پورا مہینہ قرآن کو سنا، قرآن نہیں پڑھا، آپ نے آگے شکرانے کا دن اللہ نے نعمتیں قرآن دی ہے، نعمتیں رمضان دی ہے، اس پر شکرانہ کرنے کے لیے ہم عید الفطر منا رہے ہیں، خوشی کا دن منا رہے ہیں۔ ارے قرآن کا شکر ادا کرنا ہو، رمضان کا شکر ادا کرنا ہو تو عید کو
جس قسم کا یہ مذاق ادا ہو تو جب اس کی ولادت کا شکرانہ ادا کرنا ہو اس دن کو یوم عید نہ کریں. اتنی بڑی نعمت ہے قرآن مجید فرقان حمید کو آپ اٹھا کے پڑھیں تو اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب رب کائنات نے مائدہ اتارا, یہ نعمت ہے مائدہ. موسیٰ علیہ السلام کو من و سلوہ ملا, ان کی قوم کو من و سلوہ, پکے بکائے بٹیر, مچھلیاں, آسمان کی جنت کا میوہ آتا, مگر قوم پھر بھی ناشکری تھی ہماری طرف. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر مائدہ آتا اور جس سے انہوں نے دعا مانگی, قرآن پڑھتا ہوں, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. یہ ہے قرآن. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے پروردگار, اے ہمارے رب, انزل علینا, ہمارے اوپر نازل فرما, ہمارے اوپر اتار, مائدۃ من السماء, آسمان سے پکا پکایا مائدہ, آسمان سے نازل کھانا بھیج. باری تعالیٰ کے پیغمبر دعا کرتے ہیں, نعمت خوان, کھانے پینے کی نعمت بھیج, تکون لنا عیدن, جو ہمارے لیے اس دن کہ جس دن وہ خوان اترے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے, عیدن, وہ خوشی کا دن ہو جائے, عید ہو جائے. لأولنا وآخرنا, وہ ہمارے پہلوں کے لیے, بعد والوں کے لیے عید ہو جائے. اتوار کا دن تھا, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر مائدہ اترا. آج تک عیسائی اس مائدہ کے اترنے پر, اس نعمت مائدہ کے اترنے پر جو آدھی نعمت تھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتری, بعد میں بند ہو گئی, ختم ہو گئی, مگر آج تک عیسائی اتوار کے دن کو یوم عید مناتے ہیں, اتوار کے دن کو خوشی کا دن مناتے ہیں. ارے وہ تو عیسائی ہیں, ہم تو غلامان محمد مصطفیٰ ہیں. ارے ان کی نعمت اتری پھر ختم ہو گئی, وجود مصطفیٰ کی رحمت بابا اللہ کا رحمت للعالمین جو اتر رہی ہے, قیامت تک اترتی رہے گی, آتی رہے گی. سچا مصطفیٰ کھا رہے ہیں, کھاتے رہیں گے. ارے وہ نعمت تو ختم ہو گئی, یہ نعمت تو آج بھی موجود ہے, اس پر ہمیں عید کی منائیں. بات سمجھ میں آئیے کہ نہیں آئیے؟ دیکھیں آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب کو, شب میلاد کو ہم نے منایا, یاش و مسجد میں منایا, سب پہلے ایمان میں منایا. اللہ رب العزت نے راتوں پر فضیلت دی کہ یہ نہیں دی. میں نے وہاں ایک بات کی تھی, فضیلت کی فضیلت ہے, مگر آج میں نئے رنگ میں کروں گا, نئے ڈھنگ میں کروں گا. بات وہی ہے مگر رنگ بدل دیتا ہوں. قرآن پڑھیے, اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بے شک اللہ رب العزت نے فرمایا بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر ہم نے کیا دی فضیلت. کون دے رہا ہے؟ اللہ. کسی کو تو فرماتا میں نے کلام کیا تمہیں پہ بلا کر, کسی کو اسے بھی درجے بلند دیے, اور کوئی وہ تھا جسے وہ ادنا میں بٹھا کے فاوہا الی عبدہ ما اوہا, سارے پردے اٹھا کے ما ذاق البصر وما طغى, پھر حسن بھی دکھایا, ذات کی تجلیات بھی ڈالی, اپنی صفات کی تجلیات بھی ڈالی. تو رسولوں میں رسولوں کو فضیلت بولیے جی ہے. رب کائنات نے نبیوں پر نبیوں کو فضیلت بولیے جی. اب قرآن مجید میں یہ ولادت کا ذکر کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی اگر ولادت کا ذکر کرنا شرک ہوتا, بدعت ہوتا, ناجائز ہوتا تو یہ قرآن کے دستور میں نہ آتا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر, ان کی ماں کا ذکر ہے یا نہیں بولیے. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے یا نہیں؟ پوری روٹین میں چلتا جاؤں, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر, کس نبی کی بات کروں, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, ان کا ذکر ہے یا نہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے یا نہیں؟ اگر ولادت کا ذکر کرنا یہ غیر شرعی بات ہوتی تو قرآن میں نام کیا اللہ نے کیا یا نہیں کیا بولیے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں میں بلند مقام دیا گیا, فضیلتیں بڑھتی رہی, کمالات بڑھتے رہے, حسن بڑھتا رہا, جمال بڑھتا رہا. اللہ
رب العزت اپنے حسن کے اپنے جمال کے پردے اٹھاتا رہا. جب اس کے حسن کا ایک پردہ اٹھا حسن آدم کو بنا دیا, اس کے حسن کا دوسرا پردہ اٹھا حضرت نوح علیہ السلام کو بنا دیا, تیسرا پردہ اٹھا شیخ علیہ السلام کو بنا دیا. اس کے حسن کے پردے اٹھے گئے, ایک پردہ اٹھا موسیٰ کلیم اللہ بنا, ایک پردہ اٹھا حضرت عیسیٰ روح اللہ بن گئے, ایک پردہ اٹھا آدم علیہ السلام بن گئے. پردے اٹھتے گئے, حسن بکھرتا گیا, رسول بنتے گئے, کائنات بڑھتی چلی گئی. جب اس خدا نے اپنے سارے حسن کو ایک جگہ پہ جمع کر کے سمیٹ دیا تو حسن محمد مصطفیٰ اور وہ ایسا حسن تکبیر رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن, اور وہ حسن ایسا اللہ کی عزت کی قسم. حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے, وہ فرماتے ہیں ایک رات میں گھر سے نکلا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی زیارت کرنے کے لیے, تو حسن والوں کو دیکھنا اور پھر حسین مصطفیٰ کو کہ جن کے حسن پر مصور میں بس انتہا سے اتنی بڑی ترنم یا تصویر کھنچی حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے ایسا حسن وحسن من کلم ترکت عینی وعجمل من کلم تلیدنی نساء خلقتا مبرم من کل عیب قد خلقتا کما. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو دیکھا حضور اکرام کی دھاری دار چادر لے کر آرام فرما رہے تھے. فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے. جابر بن سامرہ کا ایمان ہے, یہ حدیث سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں آسمان پہ دیکھتا ہوں 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. ادھر چہرہ مصطفیٰ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے, ادھر چاند اپنی ضیاء پاشیاں بکھیر رہا ہے, ادھر چہرہ مصطفیٰ اپنے نور کی کرنیں بکھیر رہا ہے. ادھر چاند جگمگ کرتا ہے, ادھر چہرہ مصطفیٰ جگمگ کرتا ہے. فرماتے ہیں ادھر چاند حسین, ادھر میرا مصطفیٰ کا مکھڑا حسین, ادھر عالمی کا چاند ہے, ادھر آسمان کا چاند ہے, ادھر بی بی آمنہ کا چاند ہے. فرماتے ہیں نگاہ ادھر اٹھتی ہے, ادھر اٹھتا ہے, نگاہ ادھر اٹھاتا ہوں, کیف ادھر بنتا ہے. فیصلہ کرنا مشکل ہے, چاند کو خوبصورت کہوں, چاند کو حسین کہوں کہ چہرہ مصطفیٰ کو کہ میرے اندر سے آواز آتی ہے جابر تو کیا سوچ رہا ہے. ارے رب کائنات میں حسن مصطفیٰ سے بڑھ کر کائنات میں کسی کو بنائے گا. اس حسن کا تذکرہ کرنا یہی تو علاج ہے. تو آقا علیہ السلام کو حسن میں علم میں ہر چیز میں سب سے بلند بنایا, نبیوں پر فضیلت دی. پھر پڑھیے مہینے کتنے ہیں 12, کتنے شہر رمضان اللہ جی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن, رمضان کو فضیلت مل گئی. کیوں بولیے کس وجہ سے, کس وجہ سے قرآن اترا. رمضان 12 مہینوں کا سردار بن گیا, 12 مہینوں پر فضیلت پا گیا. اور ایک رات ایسی ہے, کون سی رات, جس رات قرآن کا 12 آیا اس کو قرآن نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. جس رات قرآن اترا وہ رات شب قدر, جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ مہینوں کا سردار. اور قرآن آیا کہاں, ہم نے کیوں بھول گئے. 27 شب آئے, جشن بھی ہو, چراغاں بھی ہو, قرآن پڑھا بھی جائے, لنگر بھی بڑھے, فتویٰ نہ آئے. کہاں سے آتا ہے فتویٰ؟ سب قرآن کا جشن کرتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتا ہے, ہر کوئی کرتا ہے. یہاں کبھی کسی نے پوچھا کہ صحابہ نے کیا آقا علیہ السلام, یہاں تو بات نہیں کرتے ہو کیا نبی پاک نے ایسا کیا, یہاں اس لیے نہیں کرتے ہو جیب گرم ہوتی ہے, اللہ کی جیب گرم ہوتی ہے. ملا کو ہلنے میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے. اسلام نے گلا توڑ دیا, اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ, سب کہاں سے لا الہ الا اللہ. یہ علامہ ہے, علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری, سارے پردے اٹھا گئے. دوستانی محترم توجہ میری طرف رہے بھئی, قرآن کا جشن کرتے کہ نہیں کرتے, بولیے کرتے کہ نہیں کرتے. قرآن آیا کہاں, مفتی صاحب
مفتی رضوان صاحب فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، ہم نے قرآن کو سینہ مصطفیٰ پہ نازل کیا. توجہ رکھنی ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا نور. اللہ کا نور. قرآن میں اللہ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. تحقیق ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، ایک روشن کتاب آ گئی. قرآن بھی نور، میرے مصطفیٰ بھی نور. قرآن تھا اللہ کا نور. کتنے ہزار سال اس کے پردوں میں رہا. اس نے چاہا اب اس کو لوح محفوظ پہ ڈال دوں، اب ڈالا. اب رب کائنات نے چاہا اس قرآن کو میں زمین پہ بھیجوں. رب کائنات نے آسمان کی طرف توجہ اٹھائی. آسمان بول پڑا مولا تیرے نور کو اٹھانے کی سکت نہیں ہے، تیرے نور کو کون اٹھائے؟ جبرائیل تو مقام سدرۃ المنتہا پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. لو تمہن ملتن اللہ تعالیٰ تو یا رسول اللہ آقا ایک بار برابر بھی آگے جاؤں گا، تجلیات الہی کے نور سے جل کے راک ہو جاؤں گا. جبرائیل رکے رہے. نور مصطفیٰ تو جو ہے وہ نور ہے جس کی قرآن نے بات کی. وہ نور پاورفل نور ہے، ایسا پاورفل نور. زمین سے فرمایا قرآن بیچتا ہوں. زمین بھی چھٹکا گئی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دی جاتا، قرآن کی جلالت سے پہاڑ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بکھر جاتے. زمین بھی ہاتھ باندھ گئی، آسمان بھی ہاتھ باندھ گیا. مولا تیرے نور کو اٹھانے کی سکت نہیں ہے. قرآن ایک نور ہے، اللہ کے نور سے بنا. اب رب کائنات نے اس نور کو دنیا میں بھیجنا ہے. ایک اور پاورفل نور چاہیے تھا. نور مصطفیٰ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اپنے نور سے ایک اور نور نور مصطفیٰ پیدا فرمایا. یہ الگ موضوع ہے. پھر اس نے قلب مصطفیٰ رکھا. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. ہم نے قرآن کو سینہ مصطفیٰ پہ نازل کیا. اب قرآن کے نزول کی باری آ گئی. فرمایا میرے مصطفیٰ میں نے قرآن پڑھنا ہے بندوں سے، کلام کرنا بندوں سے. کسی بندے میں طاقت نہیں میرے ساتھ کلام کر سکے. نہ میرا وجود، نہ میرا جسم، نہ مجھے دیکھے، نہ میں بولوں، نہ میں کھاؤں. اللہ سمجھ نام جالد حی القیوم ہوں، ذات اللہ شریف ہوں. مصطفیٰ بات کرنی ہے بندوں سے، کلام دینا ہے بندوں کو. مصطفیٰ یوں کرتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. مصطفیٰ زبان ایک ہی رکھ لیتے ہیں. اس پہ کبھی تو بولنا، کبھی ہم بولیں گے. جب ہم بولیں گے قرآن بولے گا، جب تو بولے گا قرآن کا جشن کرو، زبان کو بھول جاؤ. ارے قرآن کے جشن کرو، قرآن کی عید کرو. بھئی جس لفظ سے، جس قلب انور پہ قرآن آیا اس کا انکار کرو. یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن یوم عید منانا، یہ قرآن کا حکم فرض افرا ہو. اس پر آ رہا ہوں. پھر آگے فضیلت، ابھی بات فضیلتوں کی چلی ہے. ایک اور فضیلت بتا دوں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اللہ ہے حبیب سے محبت کرتا ہے. ہم جیسی محبت تھوڑی ہے. محبوبوں میں نکتہ چینی نہیں کیا کرتے، اور جن سے محبت ہو جائے ان میں عیب نہیں تلاشا کرتے، عیب نہیں جوڑتے. جہاں محبت ہو وہاں عیب بھی خوبی نظر آتی ہے. جہاں جھوٹ ہو، جہاں منافقت ہو، جہاں دل میں ریاکاری ہو، وہاں ابو جہل بدبخت کو سانس میں کلمہ پڑھ کے بھی ہدایت نصیب نہیں ہوئی. ابو لہب بدبخت کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. انہی گلیوں میں بلال تھے، ایک نظر دیکھا دل ہار گئے، جان ہار گئے. پھر تڑپے، پھر ریت پہ کھینچا بھی جاتا، پتھروں پہ لٹایا بھی جاتا. ایک ہی آواز تھی، کوئی مثل دو، کوئی مثل ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتنا. کیوں روکتے ہو شیشن والے کی بات کرنے سے؟ مت روکو. یہ تو پہلے بھی لوگ بڑے دور ہو گئے. ایک میلاد کا بہانہ ہے، کس بات سے روکتے ہو؟ کون سا غیر شریک کام ہوا جس میں پریشانی ہے؟ لوگ اللہ کے گھر میں آئے. ابراہیم گنج سے حافظ ایوب صاحب نے قافلہ لے کے منہاج القرآن سے، چیبا کے فنفی صاحب قافلہ لے کے، چیبا گنج سے یاسر شسکر صاحب قافلہ لے کے آئے. یہ ٹوکیو سے میرے دوست آئے، دور دور سے چل گئے.
کیا غیر شریف کام کیا؟ حضور کی نعت خوانی کی، ہم نے آج نماز میں پڑھ لی، آقا کی درود، اب آقا کی نعت خوانی بھی ہوئی، مفتی صاحب نے آقا علیہ السلام کی سیرت سے بیان بھی کیا، ابھی میری بات جاری ہے، آقا کی عظمت کی بات ہوگی، جمال کی بات ہوگی، کمال کی بات ہوگی، حسن کی بات ہوگی، میرے آقا کی رفعت ذکر کی بات ہوگی، پھر غلام ہاتھ باندھ کے اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھیں گے اور میرے آقا کی سنت کے مطابق یہاں پہ بیٹھیں گے، دودھ پیئیں گے، لنگر کھائیں گے، گھروں کو چلے جائیں گے، کون سی غیر شریف بات کر رہے ہیں؟ اس سے کیوں روکتے ہو؟ کیوں روکتے ہو انکار کی باتوں سے؟ وہ ایک بہانہ ہے آقا علیہ السلام کی محبت میں، ہاں تم بات کرتے سیرت کی، ارے سیرت کبھی نہ بنتی اگر صورت نہ ہوتی، یہ فیصلہ کر لیں، صورت پہلے ہے سیرت بعد میں ہے، جب تک صورت سے محبت نہ ہو سیرت کا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ سیرت کہاں سے آئی؟ صورت والا آیا تو سیرت بنی، ارے صورت ہے تو سیرت ہے، سورت سے محبت ہوگی تو سیرت سے عمل بھی ہوگا، اگر سورت سے محبت نہ ہو پھر سیرت سے عمل کوئی نہیں ہوتا۔ بولیے، سیرت تو بنی سورت والے تھے والضحیٰ، ان کی سورت واللیل اذا سجا، ان کی سورت الم نشرح، ان کی سورت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کی سورت قرآن پڑھتے جائیں، لا تقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ان کی سورت وبالغ بما بلغ، ان کی سورت پہلے سورت ہے آدھا سارا قرآن سورت کا بیان، یا ایھا المزمل، ان کی سورت یا ایھا المدثر، ان کی سورت یا ایھا الرسول، ان کی سورت یا ایھا النبی، ان کی سورت طٰہٰ، ان کی سورت یاسین، ان کی سورت نگاہ عشق مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، ارے جب تک ان کی سورت سے محبت نہ ہو، جب تک ان کی سورت کا بیان نہ ہو، دوستان محترم نہ سیرت بنتی ہے نہ سیرت ہمیں نہ روکو، ہمیں نہ روکو ان کی پوجا سے، ان کی محبت سے، یہ ہماری محبت ہے، ہماری پوجا ہے، میلاد کرنا ان کی محبت میں ہر حد سے بڑھ جانا یہی ایمان ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی باقی خوشیوں سے نیچے رہ جائے، ہمارے بچوں خوشیاں کھائیں، ادھر تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے اندر ضروری کیوں ہے؟ بھئی قائد اعظم محمد علی جناح ان کی برتھ ڈے آئی، پوری قوم نے منایا یا نہیں منایا؟ بولیے، منایا کہ نہیں منایا؟ اب اس پر یہ جو آپ آزادی کا دن مناتے ہیں اس پر قرآن کی نص لے لیں، اس پر بھی کسی کا فتویٰ آ جائے تو قرآن کی نص ہے، اپنے دن کو یوم عید کے طور پر منانا یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو، ہم نے تجھے پورے عالمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ قید میں تھے، فرعون کی قید میں تھے، ان کو نکالا گیا اور آگے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اے آل یعقوب اپنے اس قومی دن کو یاد کیا کرو، وہ واقعہ یاد کرو جس دن تمہیں اس کی قید سے آزاد کر دیا گیا تھا، ارے جب قید سے آزادی ملے اس دن کو منانا یہ حکم قرآن ہے۔ 14 اگست کا دن آیا، ہم نے حکم قرآن پہ کر کے منا لیا، پورے پاکستان میں 14 اگست کو جھنڈے لگے، کسی ملا کا فتویٰ نہیں آیا، کسی نے تحریر نہیں لکھی، کسی کو توفیق نہیں ہوئی، یہاں تو کسی نے دلیل نہیں مانگی۔ کہتے صحابہ کرام نے کیا نبی کے دور میں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے نہیں کیے، انہوں نے خطر کے لباس پہنے تھے، جاؤ تم بھی پہنو، انہوں نے لکڑ کے جوتے پہنے تھے، تم بھی پہنو، جاؤ ان کے زمانے میں ایسی مساجد نہیں تھی، بناؤ جو کی مساجد ان میں بیٹھو، وہ مٹی میں سجدے کرتے تھے، ایسی پتھر نہیں تھے۔ بابا ہر دور کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں، ہر وقت کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں، نہیں بدلتی تو اس کے بندوں کی ادا نہیں بدلتی۔ 1400 سال لگ گئے مگر آج بھی حج کرنے کے لیے 2 انسلی چادریں چاہیے، 2 انسلی چادریں چاہیے، کیوں؟ ان کو اپنے بندوں کی یاد بنانی ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس بات پر ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو بھئی برتھ ڈے نہیں منایا جا سکتا؟ کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ کیک کاٹنے میں کون سی غیر شرعی بات ہے؟ بھئی ان ملکوں میں کاٹتے خوشی میں کیک ہے، مجھے یہ بتائیں ویسا دیش ویسا بولے، بھئی عیسائی پوری دنیا میں اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے یا نہیں مناتے؟ وہ اپنے نبی کا دن منائیں اور اس کو ایک قومی تہوار سمجھ کے منائیں، پوری دنیا کی عیسائیت اس ایک بات پر جمع ہو جائے، تو کیسا
تیری نبی کا دن آئے، کوئی ادھر جھگڑے کر رہا ہے، کوئی ادھر فتوی جاری کر رہا ہے. ایک ذات مصطفیٰ ملی ہے، تمہیں ذات مصطفیٰ ملی ہے کہ جس پہ جھگڑے کرو. ارے ذات